چینی شہریوں کو کون نشانہ بنا رہا ہے؟ چینی شہریوں کی سیکیورٹی ریاست کے لیے کیوں بڑا چیلنج بن رہی ہے؟ پاکستان میں اب تک کتنے چینی شہری مارے جا چکے ہیں؟ دنیا بھر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہری نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ چین کی وزارت تجارت کے 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق 5,68,000 چینی باشندے دنیا بھر میں چینی کمپنیوں کے زیر انتظام منصوبوں کے لیے ملازمت پر رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جو چین کے وسیع بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کا حصہ ہے۔ اس پروگرام کے تحت سڑک اور ریل روابط، بندرگاہوں اور پاور پلانٹس جیسے جو منصوبوں پر ایک اندازے کے مطابق $1 ٹریلین خرچ کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد چین کی برآمدات کے لیے نئے راستے بنانا اور چین ان تمام ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات گہرا کر رہا ہے جنہوں نے اس منصوبے میں شراکت دار بننے کے لیے دستخط کیے ہیں۔ پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک چین پاکستان اقتصادی راہداری کا گھر ہے۔ اس منصوبے میں چین کی مغربی سرحد سے پاکستان کے راستے بحیرہ عرب پر واقع گوادر کی بندرگاہ تک متعدد سڑکیں، ریل رابطے شامل ہیں۔ پاکستان کی طرح افریقہ کے کئی ممالک جیسے کینیا، ایتھوپیا، سینیگال کے بہتر ٹرانسپورٹ اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے چین سے اربوں ڈالر کا قرضہ لیا ہے۔ ان ممالک کے باشندے اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں کو چلانے والی کمپنیاں انہیں بہت کم ملازمتیں فراہم کر رہی ہیں اور زیادہ تر چینی شہریوں کو ہی ملازم رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے افریقہ کے کئی ممالک کے مقامی لوگ ہیں وہ ناراض نظر آتے ہیں۔ کمپنیاں بہت سے چینی کارکنوں کو لاتی ہیں اور یہ سوچ موجود ہے کہ وہ افریقی لوگوں کو صرف وہی ملازمتیں دیتی ہیں جہاں کام بہت ہی مشقت طلب اور سخت ہو۔ ادھر افریقہ میں جمہوریہ کانگو، نائجیریا، افغانستان اور دیگر ممالک ہیں، یہ ممالک ہیں، یہاں چینی شہریوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ وجہ ہے اس کی کہ یہ چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کہ انہیں ملازمتوں میں حصہ وافر نہیں دیا جا رہا۔ دوسرا، ان چینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوئی بین الاقوامی سازشیں بھی شامل ہیں، کیونکہ بہت سارے ممالک امریکہ سمیت یہ سمجھتے ہیں کہ چین کا یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو گیا تو ان کے لیے ان کی منڈی، امریکہ اور دیگر عالمی قوتوں کی منڈی کی وہ کھپت کم ہو جائے گی۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو پاکستان کے مختلف حصوں میں جاری منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کو گزشتہ چند برسوں سے علیحدگی پسند اور شدت پسند تنظیموں کے نشانے پر ہے۔ پاکستان میں کام کرنے والے جن چینی شہریوں پر حملے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پاکستان اور چین کے مابین $62 ارب کی سرمایہ کاری کے حامل بڑے تجارتی منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری یا CPEC کے منصوبوں سے منسلک تھے۔ CPEC منصوبوں پر کام کرنے کی غرض سے چینی انجینئرز اور کارکنوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے۔ چینی شہریوں پر جو تازہ حملہ ہوا، میں اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں اور اس پر پھر ہم بات کریں گے یہ کس نے کیا، کیوں کیا اور مقاصد کیا تھے۔ تازہ حملہ 6 اکتوبر اتوار کی شب ملک کے مصروف ترین کراچی ایئرپورٹ کے قریب ہوا ہے۔ چینی شہریوں کو جانے والی سیکیورٹی قافلے پر اس حملے میں 2 چینی شہری ہلاک جبکہ 11 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اتوار کی شب جب چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا وہ کراچی میں CPEC کے ایک منصوبے پورٹ قاسم اتھارٹی الیکٹرک پاور کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ سے وابستہ تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی حسب معمول کالعدم بلوچ علیحدگی پسند گروپ بلوچ لبریشن آرمی BLA نے قبول کی ہے۔ کراچی حملے سے متعلق BLA کے پیر کو جاری کیے گئے اعلامیہ میں تنظیم میں نئی تشکیل کردہ انٹیلیجنس ونگ زراب کا باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کے کردار کو سراہا ہے۔ انٹیلیجنس ونگ زراب زیفیر انٹیلیجنس ریسرچ اینڈ انالیسس بیورو کا مخفف ہے۔ تنظیم کے مطابق زراب محققین، مخبروں اور IT کے ماہرین، ڈیٹا انالیسٹ اور تفتیش کاروں پر مشتمل ہے۔ کالعدم BLA نے اپنے اعلامیہ میں CPEC منصوبوں کو بلوچوں کو مزید غلامی میں دھکیلنے اور ان کے قدرتی وسائل کو لوٹنے کی گھناؤنی سازش قرار دیا ہے۔ یہ ان کا وہ سازشی بیانیہ ہے جو امریکہ اور عالمی طاقتوں کی حمایت پر ایک گھڑ رہے۔ اپنے حالیہ بیان میں BLA نے الزام عائد کیا ہے کہ چین اور پاکستان نے بلوچستان کے قیمتی وسائل مثلاً ریکوڈک اور سونے، تانبے جو ذخائر ہیں ان پہ بلوچوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، اور معدنی ذخائر خاص کر کے گوادر کے گہرے سمندر کی بندرگاہ کو ہتھیانے کے لیے اپنے استحصالی منصوبہ بندی کو تیز کر رہا ہے۔ یہ BLA کا بیانیہ ہے اور یہ صرف ان کا بیانیہ نہیں، ڈاکٹر مارن بلوچ سمیت وہ بلوچ رہنما بھی اس میں شامل ہیں جو اپنے آپ کو لبرل اور سیاسی حقوق اور جدوجہد کے نام بھی دیتے ہیں۔ BLA کی جانب سے اتوار کی شب کیا جانے والا اس شدت پسند تنظیم کی جانب سے پاکستان میں چین کے باشندوں یا اس کے منصوبوں کو نشانہ بنانے کی پہلی کوشش نہیں ہے۔ ملک میں چینی ترقیاتی منصوبوں سے منسلک اب تک 16 حملے ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 20 کے قریب چینی شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں سے متعدد کی ذمہ داری
جہاں بلوچ شدت پسندوں کی جانب سے قبول کی گئی ہے، جبکہ چند حملوں کے لیے حکومت نے غیر ملکی عناصر کو بھی ذمہ دار قرار دیا ہے۔ کراچی حملہ ایسے وقت میں ہوا کہ جب اسلام آباد میں 14، 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ بعض حکومتی اہلکار اور ماہرین نے بی ایل اے کے کراچی حملے کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے اسے پاکستان میں ہونے والی اس تنظیم کے سربراہی اجلاس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش بھی قرار دیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اور وزیر توانائی اویس لغاری نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے چینی انجینئر بجلی کی قیمتوں میں کمی پر مذاکرات میں شامل تھے۔ ناظرین، آپ کو پتہ اس وقت چل رہی ہے ہمارے آئی پی پیز جو ہیں ان کے ساتھ حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور شاید آئندہ چند ماہ میں ہمیں بجلی کی جو قیمتوں میں کمی کے حوالے سے خوشخبری ملے۔ اس میں سے ایک میرے خیال میں یہ کمپنی بھی تھی جنہیں نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو حملہ آور ہیں یا دہشت گرد ہیں وہ صرف سی پیک کے دشمن نہیں بلکہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ اب حملوں کا سی پیک اور چین سے تعلق کیا ہے جو خاص کر کے چینی شہریوں پہ ہو رہے ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ متعدد کالعدم تنظیمیں 2 دہائیوں سے پاکستان میں چینی شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ تاہم 2013 سے ان حملوں میں جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اس کا تعلق سی پیک سے ہے۔ پاکستان میں چینیوں کو نشانے بنانے والا بی ایل اے اور دیگر بلوچ علیحدگی پسند گروہ چین کی ایک نو آبادیاتی طاقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک چین پاکستانی ریاست کے ساتھ مل کر ان کی معاشی نہ صرف اضافہ کر رہا ہے بلکہ ان کے حقوق کو بھی غصب کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سی پیک کے اعلان سے 9 سال قبل مئی 2004 میں چینی مفادات پر پہلا حملہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں ہوا تھا۔ اس وقت گوادر بندرگاہ کی تعمیر کے لیے چینی ماہرین کو لے جانے والی گاڑی کو ایک بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی بی ایل اے نے قبول کی تھی۔ جولائی 2007 میں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں کالعدم ٹی ٹی پی نے 3 چینی انجینئروں کو ہلاک کیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ٹی ٹی پی نے اس حملے کو چین میں اسی ماہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یعنی ٹی ایم او نامی ایک چینی شدت پسند گروہ کے رہنما کو چینی حکومت کے جانب سے ہلاک کرنے کا بدلہ قرار دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں قائم سیکیورٹی تھنک ٹینک پاک انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے اعداد و شمار کے مطابق 2017 سے چینی شہریوں اور سی پیک سے منسلک منصوبوں پر اب تک کل 16 حملے ہوئے ہیں، جن میں 12 چینی شہری ہلاک اور 16 زخمی ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں صوبہ سندھ میں 8، بلوچستان میں 6 اور خیبر پختونخوا میں 2 حملے شامل ہیں۔ چینیوں پر حملے کرنے والا مجید بریگیڈ آپ کو بتاتا چلوں کون ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں قائم جیو پولیٹیکل انسائٹ نامی تحقیقی ادارے کے ریسرچر فہد نبیل کے مطابق بی ایل اے نے 2018 میں مجید بریگیڈ کو چینی سفارت مقامات پر یا مفادات پر حملے کے لیے فعال کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ مجید بریگیڈ بی ایل اے کے فیلڈ کمانڈر اسلم بلوچ عرف اچھو کی جانب سے تشکیل دی گئی تھی۔ رسمی طور پر اس تنظیم کے قیام کا اعلان مارچ 2010 میں ہوا تھا۔ البتہ مجید بریگیڈ کی پہلی کارروائی دسمبر 2011 کو کوئٹہ میں سامنے آئی تھی، جب اس تنظیم نے سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے صاحبزادے شفیق مینگل کے گھر دستی ساخت کا بم حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے بعد مجید بریگیڈ اور اس طرح کی تنظیمیں وہ کافی متحرک نظر آئی۔ جہاں تک یہ مجید بریگیڈ کا تعلق ہے تو یہ تقریباً 7 سال تک غیر فعال رہی۔ سال 2017 میں پاکستان میں بی ایل اے کے کمانڈروں کی یورپ میں جو رہائش پذیر ہیں حربیار مری سے اختلافات شروع ہوئے، جو بعد میں شدت پسند گروہ کی تقسیم کا سبب بنے۔ اس کے بعد اسلم چھوٹو مجید بریگیڈ کو دوبارہ فعال کرتے ہوئے اگست 2010 میں بلوچستان کے ضلع دالبندین میں چینی انجینئرز کی بس پر خودکش حملہ کیا۔ اسلم اچھو نے مجید بریگیڈ کے اس حملے کے لیے اپنے بیٹے ریحان بلوچ کو استعمال کیا، جبکہ حملے میں 3 چینی انجینئر اور 5 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ یوں مجید بریگیڈ کا چینی مفادات کو نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جو اب تک جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتا چلوں، اسلام آباد میں قائم ایک تحقیقاتی ادارے دی خراسان ڈائری سے وابستہ محقق امتیاز بلوچ نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بی ایل اے کا مجید بریگیڈ پاکستان میں چین کے اقتصادی مفادات اور شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے حوالے سے سر فہرست رہا ہے۔ یہ حملے بلوچستان کے ساتھ ساتھ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں بھی کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ چینی سفارت مفادات اور شہریوں پر ہونے والے ان ہائی پروفائل حملوں میں اگست 2018 میں دالبندین میں چینی انجینئروں کے قافلے پر خودکش حملہ، نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ، نومبر 2019 میں گوادر شہر پر کانٹیننٹل ہوٹل پر حملہ، جون 2020 میں کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ شامل ہے۔ کراچی اسٹاک ایکسچینج کے 40% ملکیتی شیئرز چینی کمپنیوں کے ایک کنسورشیم کے پاس ہیں۔ اسی طرح اگست 2021 میں گوادر میں ساحل سمندر پر سڑک کی تعمیر پر کام کرنے والے چینی انجینئر کی گاڑی پر خودکش حملہ ہوا، اور اپریل 2022 میں کراچی یونیورسٹی میں چینی زبان سکھانے والے جو سینٹر کے جو سینئر اساتذہ تھے ان میں سے ان پر ایک خاتون بمبار نے حملہ کیا تھا۔ سوال یہ ہے
کہ چینی شہریوں کو کراچی میں ہی کیوں زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے مطابق جو اتوار کو شب ہونے والے BLA کا حملہ 2017 سے اب تک کراچی میں چینی شہریوں پر 8واں حملہ ہے۔ ان حملوں میں زیادہ تر بلوچ سندھی علیحدگی پسند جماعتوں کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ ان میں BLA کے ساتھ ساتھ سندھو دیش ریولیوشن آرمی یعنی SRA سری فہرست ہے، جو جولائی 2020 میں پاکستان میں چین کے مفادات کو نشانہ بنانے کے لیے قائم کردہ براس نامی بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کے نیٹ ورک کا حصہ بھی ہے۔ کراچی میں چینی انجینئروں پر اتوار کی شب ہونے والا حملہ شہر میں 2005 سے لے کر اب تک بھی بلوچ علیحدگی پسند گروہ کا یہ کل 29واں حملہ ہے، یعنی کل جو ان کے ابھی تک حملے ہوئے 29 ہیں، لیکن جو اس میں سے چینی شہریوں پر حملے ہیں یہ 8واں حملہ تھا۔ مجید بریگیڈ دہشت گردی کے حملوں کے لیے 3 عوامل کی بنیاد پر اپنے اہداف کا تعین کرتی ہے۔ ان عوامل میں ہدف کی سیاسی اور علامتی اہمیت، بین الاقوامی سطح پر اثرات، کسی مخصوص ہدف پر حملے کے اقتصادی اثرات شامل ہیں۔ اسی لیے شدت پسند گروہ اپنے دہشت گردی کی کارروائی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے مالیاتی دارالحکومت سمجھے جانے والے شہر کراچی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کراچی میں حملے کر کے BLA بین الاقوامی خبروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ BLA کے بعد TTP دوسرا اہم گروہ ہے جو صوبہ خیبر پختونخوا میں چینی اقتصادی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے TTP ایک حکمت عملی کے تحت افغانستان میں اپنے میزبان طالبان حکومت کی اسلام آباد اور بیجنگ کے دباؤ سے بچانے کے لیے چینی شہریوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ چینی حکومت کے خدشات کیا ہیں اور پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے چیلنجز کیا ہیں؟ CPEC کے تحت پاکستان میں نئی شہروں اور بندرگاہ کی تعمیر اور توانائی کے کئی منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور کئی منصوبے شروع اور مکمل ہونے والے ہیں، مگر ماہرین اور حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ جو برسوں میں چینی شہریوں پر مسلسل حملوں نے چینی حکام کو اس حوالے سے پریشان کر دیا ہے۔ خاص کر کے چینی مفادات اور شہریوں پر شدت پسند گروہوں کے حملوں میں اضافے کے باعث چینی حکومت مسلسل پاکستان پر اپنا دباؤ بڑھا رہی ہے۔ کراچی میں حالیہ حملے کے بعد پاکستان میں چینی سفارتخانے اور قونصل خانے کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی بیان میں چینی حکام نے پاکستان حکومت سے اس حملے کی جامع تحقیقات اور ملوث افراد کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی اس بیان کی مختلف منصوبوں پر کام کرنے والی چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کو پہلے ہی دہشت گردی کا سامنا ہے اور ایسے حالات میں حکومت کے لیے چینی شہریوں کی سیکیورٹی ایک بڑا چیلنج بن کر ابھری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جو حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد چینی سفارتخانے گیا اور وہاں ان سے تعزیت بھی کی اور بھرپور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا تحفظ کا یقین بھی دلایا۔ ماضی قریب میں کراچی میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی پر مامور ایک سیکیورٹی افسر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں چینی ماہرین اور کارکنان زیادہ تر بندرگاہ، کانکنی، معدنیات، توانائی، ٹیلی کمیونیکیشن اور تعمیراتی منصوبہ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے بقول ان چینی شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معاملے کی حساسیت کی وجہ سے بہت سارے مسائل پاکستانی ریاست کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ ملک میں CPEC کے ساتھ نجی کاروبار سے وابستہ چینی باشندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب انہیں نشانہ بنانے والے بلوچ اور سندھی عسکری پسند TTP اور داعش جیسے گروہوں کی استعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جون 2022 میں انہی خدشات کی بنا پر چینی باشندوں اور منصوبوں کے تحفظ کے لیے چین نے حکومت پاکستان سے CPEC پر کام کرنے والے اپنے شہریوں کے لیے ایک نجی سیکیورٹی کمپنی بنانے کی درخواست کی تھی، جسے پاکستان نے مسترد کر دیا تھا۔ بہرحال چینی شہریوں کی حفاظت اور ان کی جو ہے سیکیورٹی وہ ہمارے لیے ایک ضرور چیلنج بن چکی ہے، چونکہ جہاں اس حوالے سے ہمارے بلوچ سندھ جو علیحدگی پسند گروہ ان پہ نشانہ بنا رہے ہیں، دوسری طرف بین الاقوامی اور عالمی طاقتیں بھی چینی شہریوں اور چینی جو مفادات کے بھی مخالف ہیں۔ دوسری طرف بلوچ حقوق کے نام پر کام کرنے والے شر پسند عناصر کو امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں بھرپور پشپنائی کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رواں ہفتے ٹائم میگزین میں ماہ رنگ بلوچ کا نام جو ہے نا وہ دنیا بھر کی 100 بااثر ترین خواتین کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور اسی تقریب میں شرکت کے لیے وہ امریکہ جا رہی تھی کہ حکام نے ماہ رنگ بلوچ کو کراچی ایئرپورٹ پر روک دیا۔ تو یوں امریکہ ہر اس شخص کو اوبلائز کر رہا ہے، اسے اوپر لے کے آ رہا ہے جو پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہمیں نظر رکھنا ہوگی کہ جو بھی ریاست پاکستان کے مفادات کے خلاف متحرک قوتیں ہیں ان کا راستہ روکنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف چینی یا CPEC کے خلاف نہیں ہے یہ حملے، بلکہ یہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کے خلاف بھی یہ حملے ہیں۔